بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے متعلق ان کو درپیش مسائل اور اس کی نشاندہی اور اس میں ذمہ دار افراد کے متعلق ہم مسلسل راگ الاپ رہے، لیکن مجھے یہ جان کر بہت تکلیف ہوئی کہ لوگ حق سننا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ حق بیانی کا رواج معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حق بیانی کرنے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں، حق بیانی سننے سے لوگ گریزاں ہیں۔ حالات بدستور روز بروز گراوٹ کی طرف، تنزلی کی طرف اور قومی وقار کی تباہی کی طرف جا رہے۔ ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کہ وہ مجاہد اور وہ سپاہی ہیں، کیونکہ ہماری تربیت اس مکتب سے ہوئی، یعنی کہ جب ہم سن بلوغت میں ہم نے قدم رکھا تو اس وقت منبر پاک پر موجود شخصیات کا جو رکھ رکھاؤ تھا، عزاداری مظلوم کربلا کے انعقاد میں جو ان کا اخلاص تھا، عزاداری مظلوم کربلا کے انعقاد میں اور اس کی بڑھوتی میں، اس کے فروغ میں جو ان کا کردار اور جو ان کی کاوشیں تھیں وہ قابل ستائش تھیں، قابل تقلید تھیں، قابل عمل تھیں۔ لیکن آج جو لوگ منبر پر موجود ہیں، ان کا کردار، ان کی گفتار اور ان کے رویے شرمناک ہیں، مکتب کے لیے، ان کی اپنی ذات کے لیے۔ میں مسلسل یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ مجھے فرخ عباس آف راولپنڈی کے ذات اور اس کے کردار سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ ذاکر ہے، وہ ذاکری کرے، لیکن اپنا نام نسب تبدیل نہ کرے۔ وہ سید نہیں ہے تو سید نہ لکھے۔ جب اس کی نشاندہی ہو چکی، جب ہم نے یہ راز افشا کیا، جب ہم نے یہ انکشاف کیا، اس وقت بھی کچھ لوگ ہمارے پاس آئے، انہوں نے اخلاقی دباؤ ڈالنا چاہا، لیکن ہم نے کسی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر ہم نے اپنی حق بیانی پر قائم رہے اور فرخ عباس کی اصلاح اور اس کو کہا کہ آپ خود سازی کریں، آپ اپنی ذات کی خود سے اصلاح کریں، کسی دوسرے کو آپ کے کردار پر انگوش نمائی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ منبر پر جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور آج الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے کہ فرخ عباس کا جو شجرہ ہے وہ تصدیق نہیں ہو سکا۔ اس کے علاقے والوں نے، اس کے خاندان والوں نے یہ بات واضح کر دی کہ ہمارے بڑوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اور مجھ سے بالمشافہ ملاقات میں فرخ عباس نے یہ بات کہی کہ ہم نے تریٹ سیدہ والوں سے رشتے لیے ہیں، دیے نہیں۔ یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہوئی، اور جب میں نے یہ بات سنی تو میں آگ بگولا ہوا، اور میں نے یہ کہا کہ رشتے دینا عیب نہیں ہے، اور آپ کیسے بدبخت ہو کہ آپ اپنے ننیال کے رشتے دینے کو اپنے لیے اعزاز اور ان کے لیے نقص قرار دے رہے ہو۔ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ بات بگڑ گئی اور ہم دونوں لوگ اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کا راستہ ماپنے لگے۔ میں پھر سے ایک بار فرخ عباس کی حمایت میں اٹھنے والے یا سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ان تمام
ذاکرین کے 5-5 6-6 تنخواہ دار ان نابالغ بچوں کو جن کے کمنٹس کرنے کا جو بیانیہ ہے، جو اس کے مندرجات ہیں، اس کی اردو کی املا ٹھیک نہیں ہے، وہ میری بات پر وہ رد و قد کریں گے، وہ میری بات کو رد کریں گے، وہ میری بات پر کوئی نقطہ اعتراض اٹھائیں گے، اور پھر ان کو شرم آنی چاہیے کہ جب تم سید نہیں ہو تو سید کیوں لکھتے ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ منبر پاک پر آ کر آپ ذکر حسین، ذکر آل محمد کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، اس بات کو غنیمت جانو اور اپنے لیے اعزاز سمجھو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تم نے اپنے اس اعزاز کو، اپنی شہرت کو، اپنی مقبولیت کو دن بدن مکتب تشیع میں، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ میں آپ نے وہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کا وجود خود سے باعث شرمندگی بن گیا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ تم سید لکھو گے؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اور تمہاری حمایت میں اٹھنے والی آوازیں خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ کیوں؟ کہ حقانیت اور سچائی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے، اور جھوٹ باطل ہمیشہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتا ہے۔ فرخ عباس، آپ یہ بات جان لو کہ آج کے بعد نہ تم سید لکھو گے اور نہ تمہیں کوئی سید لکھے گا، اور اشتہارات میں ذاکر فرخ عباس کے نام سے جو جی میں آئے جتنے مرضی جگہ پہ جاؤ آؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن بطور سید جب تم جاؤ گے یا اپنے آپ کو سید لکھو گے تو ہم تمہارا گھیراؤ کریں گے، ہم تمہارا گھیراؤ کر کے محاصرہ کریں گے اور تمہارے بھیانک اور خوفناک انجام سے تمہیں قریب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔